الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ہوں سردار فیصل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا لیکچرر اینڈ پروفیسر ایسوسی ایشن کے صدر جمشید صاحب۔ ان سے ہم صوبے کے جو کالجز ہیں ان کے حوالے سے اور جو ہمارے پروفیسرز ہیں، لیکچرارز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم جمشید صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیں جمشید صاحب، کچھ دن پہلے پشاور میں ایک یونیورسٹی کے اساتذہ نے، پروفیسرز تھے، لیکچررز تھے، انہوں نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس پہ پولیس کا لاٹھی چارج ہوا، پولیس نے ان پہ تشدد بھی کیا، ایک پرامن ٹیچرز پہ۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پریکٹیکلی آپ کی تنظیم کی طرف سے اس پہ کوئی رد عمل نہیں ہے، صرف اخباری بیانات کی حد تک اس پہ آپ نے وہ مذمت کی ہے، لیکن عملاً کچھ نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سردار فیصل صاحب کا، ان کے اخبار کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انٹرویو کے لیے مجھے اپنے آفس بلایا۔ سر، جس وقت یہ مسئلہ پشاور میں یونیورسٹی پروفیسرز کے ساتھ آیا، اس وقت ہمارے الیکشن میں کچھ دن باقی تھے۔ 8 جون کو ہمارا الیکشن ہوا اور ہم الیکشن کمپین میں مصروف تھے۔ اس کے باوجود بھی جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اپنی طرف سے سوشل میڈیا پر اور اپنے دوستوں کو احتجاج کے لیے آواز دی، ہم نے اس کی مذمت کی، کیونکہ ہماری ایسوسی ایشن اس وقت انتخابات نہیں ہوئے تھے اور اس کے چند دن بعد انتخابات ہو گئے۔ ان دوستوں کے ساتھ میرا رابطہ بھی ہوا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اس میں اکثر ایسا ہوتا رہا ہے اور زیادہ تر مسائل اساتذہ کے ہیں، خواہ وہ پرائمری اسکول کے اساتذہ ہو یا یونیورسٹی کے اساتذہ ہو۔ تو ہم نے اس وقت اپنے طور پر ان کا ساتھ بھی دیا تھا، ان کا پوچھا بھی تھا، اس چیز کو کنڈیم بھی کیا تھا، کیونکہ وہ اساتذہ کرام تھے، وہ صرف اپنی تنخواہیں مانگ رہے تھے، کوئی اور مسئلہ نہیں تھا۔ ان کے ساتھ ہم تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ جی تو سر یہ بتائیں کہ ہماری جو حکومت ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کا ایک انتہائی قابل عزت ہے، سب کے لیے قابل احترام ہے، ان کو گاڑیوں پہ ہم اسٹیکر دیں گے، پولیس انہیں سلوٹ کرے گی، لیکن وہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ لیکن عملاً ہم نے دیکھا جب ہمارے اساتذہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے تو ان پہ تشدد کیا گیا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا گورنمنٹ کی پالیسی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر، واقعی ایسے دعوے اور وعدے کیے گئے ہیں اور وہ عملی شکل میں پورے نہیں ہوئے، اور یہی وجہ تھی کہ پھر میں ایک لیکچرار ہوں اور 9 سال میری سروس ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم نے دیکھا، ان بے انصافیوں کو، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ایسوسی ایشن کے الیکشن میں حصہ لے لیں، اور جب ہم منتخب ہو تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پبلک کو اپنے ساتھ ملائیں گے، پبلک اوپینین کو اساتذہ کے حق میں بنائیں گے اور حکومت کو ان کے وعدے یاد دلائیں گے تھے، تاکہ انہیں جو وعدے کیے تھے اور جو ایک مقام ہونا چاہیے، ایک استاد کے ایک معاشرے میں ایک مقام ہونا چاہیے، وہ معمار ہے، وہ کنسٹرکٹر ہے، وہ قوم تعمیر کرتے ہیں، تو یہی ہمارا مشن ہے کہ سر انشاءاللہ ایسا ہم کریں گے، ہماری کوشش ہوگی۔ آپ کی جو تنظیم ہے جی خیبر پختونخوا لیکچرر اینڈ پروفیسر ایسوسی ایشن، آپ نے بتایا ابھی الیکشن ہوا ہے، تو آپ بتائیں ہمارے صوبے کے جو پروفیسرز ہیں، جو لیکچررز ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں اور ان کا حل آپ کے اس میں کیا ہے؟ جی اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیپلا ہماری تنظیم ہے، ایسوسی ایشن ہے، خیبر پختونخوا پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن۔ اس وقت صوبہ کے پی میں 263 کالجز ہیں، جن میں 116 کالجز میں بی ایس کی ڈگری ہم وہ دے رہے ہیں، اور ان 116 کالجز کے اندر 730 ڈپارٹمنٹس ہیں، 3 لاکھ ہمارے انٹر اور بی ایس کو ملا کے طلبہ ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 138 کالجز میں ہم اے ڈی ایسوسیٹ ڈگری بھی دے رہے ہیں۔ 2010 میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ چونکہ ہمارا جو یہ بی اے بی ایس سی کی ڈگری ہے، ایم ایم ایس سی کی ڈگری ہے، تو یہ انٹرنیشنل لیول کی نہیں ہے، وہ تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بی ایس انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ سر 2010 میں بی ایس انٹروڈیوس ہوا 37 کالجز میں، 2017 تک 37 کالج میں بی ایس پروگرام تھا، اور 17 کے بعد ابھی مسلسل اس میں اضافہ ہوا، 116 کالج میں بی ایس کی ڈگری جو ہے نا ہم نے شروع کی، ایک بہترین نظام وہاں پر چل رہا ہے۔ لیکن صرف بی ایس کی ڈگری وہاں پہ شروع کرنا، سلیبس بنانا، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے جو پروفیسر حضرات ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہیں، ایک تو اداروں کے حوالے سے، مثال کے طور پر انفراسٹرکچر نہیں ہے، اسٹاف کی کمی ہے، فیسلٹیز کے مسائل ہیں، ایک تو یہ مسائل ہے، ایک اساتذہ کے مسائل ہے کہ بی ایس کی ڈگری انٹرنیشنل ڈگری ہے اور اس سے ہمارے کالجز اپ گریڈ ہو گئے، یعنی پہلے ہم بی اے بی ایس سی پڑھاتے تھے یا ایم ایم ایس سی، ہارڈلی کچھ کالج میں ایم ایم ایس سی ہم پڑھاتے تھے، لیکن بی ایس جب آیا تو تقریباً اوورال اب کالج میں اس کو ہم کچھ میں ہوا ہے، 116 میں کچھ میں انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ٹیچر کے، کالج ٹیچر کے ابتدائی سے بڑے مسائل تھے، لیکن ان مسائل میں اضافہ ہو گیا۔ کیا مسائل تھے ان کی؟ کوئی بڑے جو مسائل ہیں، ہر ملک میں اور ہر شعبے میں
प्रमोशन और तरक्की का एक खुदकार निज़ाम होता है जी, जो टाइम स्केल कहलाता है। यहाँ पर वो नहीं है सर। यहाँ पे भी इंसाफी है कि किसी को तो कभी कभी 6 साल बाद 17 से 18 में प्रमोट होता है, लेकिन ऐसे भी दोस्त है जो 18 साल 17 में गुजार के 18 में चले गए हैं, इस तरह 19 में कई साल गुजार के 20 में चले गए हैं। एक तो ये मसला है सर। दूसरा मसला ये है कि कॉलेज में मैंने कहा कि अपग्रेड हो गए। 2005 में पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था कि हम कॉलेज असातिज़ा को अपग्रेडेशन देंगे, यानी हमारी फर्स्ट इंडक्शन 17 में होती है जी। आज से 16 साल पहले ये वादा किया गया था कि हम इनको अपग्रेड करेंगे, क्योंकि कॉलेज अपग्रेड हो गए लेकिन अभी तक अपग्रेडेशन पे अमल नहीं हुआ और 17 में इंडक्शन होती है। यूनिवर्सिटी के टीचर का हुआ है, जजेस का हुआ है, पुलिस का हुआ है, बाबू साहिबान का, क्लर्क साहिबान का, पुलिस डिपार्टमेंट का, जितने भी महकमे हैं कॉलेजेस को छोड़ के सबका, यानी सब अपग्रेड हो गए हैं, लेकिन कॉलेज के टीचर अपग्रेड नहीं हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं। कॉलेज का एक प्रोफेसर या लेक्चरर जब एमफिल और पीएचडी के लिए जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई वो पैसे नहीं मिलते। 2017 में हमने एक तहरीक चलाई थी, एक्शन कमेटी हमने बनाई थी। हुकूमत से इमरान खान से हमारी मुलाकात बनी गाले में हुई थी, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, वज़ीर आला साहब के साथ। उन्होंने ये कहा था कि हम FDSP फैकल्टी डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से आपको पर ईयर 10 करोड़ रुपये रिलीज़ करेंगे, और जो प्रोफेसर बहन भाई एमफिल MS और PhD करना चाहते हैं तो उनको यह रकम जो है ना मिलेगी। लेकिन 4 साल गुजर गए और अभी तक उन पर अमल नहीं हुआ। सर एक और मसला, हमारा जब एक प्रोफेसर MSc या MA करते हैं, उसके बाद वो MPhil या PhD के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे 2 तरह के निज़ाम है। एक डिग्री को MS कहते हैं, ये भी 2 साल है, इनमें भी वही क्रेडिट आवर्स है, इनमें भी रिसर्च है। एक को MPhil कहते हैं, और हुकूमत ने पहले मुशर्रफ के दौर में MPhil डिग्री होल्डर प्रोफेसर को 5,000 रुपये अलाउंस मिलता था, फिर बाद में उनको भी कम कर दिया, 2,500 कर दिया। PhD को पंजाब और सिंध में ज़्यादा मिलते हैं, या सिर्फ 10,000 रुपये मिलते हैं। और MS और उसमें डिफरेंस करके कि भाई MPhil और वो बराबर नहीं है। सही। तो ये हमारा मसला है कि हमारे जो दोस्त, हमारी जो बहनें जाके MS करती हैं या करते हैं, उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनका इतिमाद उठ जाता है, वो परेशान होते हैं। आपने जमशेद साहब जितने मसाइल की निशानदेही की है, उसके हल के लिए आपने कोई मनसूबाबंदी की है कि क्या करेंगे? दूसरा ये बताएं कि एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, उन्होंने पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए सिस्टम को लाया है, तो आपके भी जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, वो दूर दराज इलाकों में काफ़ी अर्से हार्ड एरियाज में हैं, तो उनके तबादले के लिए आप भी क्या गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे इसी तरह की कोई पॉलिसी लाए, या आप कहेंगे? सर बिल्कुल, हमारे मसाइल में से सर आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात की, बहुत बड़ा ये मसला है कि कुछ लोगों को हार्ड एरियाज़ में बेच कर फिर वो 10-10 और 8-8 साल वहाँ पर गुजारते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात की, गवर्नमेंट कहती है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। सही। बिला जवाज़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किसी को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे को उस जगह से किसी और जगह पर भेजा जाता है, लेकिन वो पॉलिसी अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट हुई। और हमारी यानी एसोसिएशन का मकसद भी ये है, हम जब इलेक्शन हमने लड़ा, इसके लिए पॉलिसी बनी भी है, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं है। हमारी कोशिश यही है, इसलिए हमने एसोसिएशन में इलेक्शन में हिस्सा लिया कि हम इनको इम्प्लीमेंट करके पूरी जो हमारी कम्युनिटी है, 7,000 हमारी तादाद है हमारे प्रोफेसर्स मेल और फीमेल की, तो इनको रिलीफ देने के लिए हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे, उनको उनकी जिम्मेदारियाँ इंशाल्लाह याद दिलाएंगे। सर ये हमारा मिशन है। सर जो हमारे मशीर हैं आपके हायर एजुकेशन के कामरान बंगई साहब, चंद दिन पहले उन्होंने ऐलान किया था कि सूबे में हम नई पोस्टों का ऐलान किया था कि सूबे में इतने 1000 नए हम प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स भर्ती कर रहे हैं। तो आप ये बताएं सर, इस वक्त आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पे और फिक्स पे दूर दराज इलाकों में जहाँ आपके रेगुलर लोग नहीं जा रहे, वो गए हुए हैं, वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनको मुस्तकिल करने के लिए आप क्या इसमें आवाज़ उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, और आप इस हवाले से क्या कहते हैं? सरदार फैसल साहब, इसमें तो ऐसा है ना जी, हुकूमत की एक पॉलिसी है और मैं उस पॉलिसी को अच्छी पॉलिसी तस्वुर नहीं करता। आता हूँ इस तफसील पर मैं आता हूँ। वो ये कि जिस वक्त हमारे यहाँ BS शुरू हुआ जी, तो इन्होंने मार्केट से सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए जी क्वालिफाइड, आला क्वालिफाइड लोगों को भर्ती करना शुरू किया जी, लेकिन उनको एक सेमेस्टर या 4 या 5 महीने पढ़ा के फिर उनको उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता था, और अभी से ये सिलसिला चला आ रहा है जी। ना उनके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त था कि उनके इस सर्विस को काउंट किया जाए या उनको वो रिलीफ दिया जाए जी, और वो बेचारे 6 महीने बाद दोबारा इंटरव्यू में बैठे। ये लाजिम नहीं था कि वही लोग वापस जो है ना उधर वो आएंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये इस कौम, तालीम याफ्ता कौम के साथ एक बेइंसाफी है, इनको रिलीफ देना चाहिए। और अभी जो ये 1900 पोस्टें अनाउंस हुई हैं,
میرے خیال میں پشاور میں اس دن بھی میری ان کی ایک یونین بنی ہے، ان کے صوبائی صدر نے میرے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، مجھے تو اس فیصلے کا علم نہیں ہے، بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ جہاں پر جس شخص کو کانٹریکٹ پر لیا جائے اور وہاں پہ اس پوسٹ کو فل کرنے کی ضرورت ہو اور وہ اناؤنس ہو، مشتہر ہو، تو اسی کا حق بنتا ہے۔ ایسی اگر کوئی بات ہے، قانون ہے، اخلاقیات کی بنیاد پر، آئین کی بنیاد پر، قانون کی بنیاد پر، ہم ان کا ساتھ ہر صورت انشاءاللہ دیں گے۔ تو اس کے لیے آپ آواز مرکزی سطح پہ یا صوبائی لیول پہ اٹھائیں گے؟ ہماری ذمہ داری تو ہماری ایسوسیشن صوبائی لیول پر ہے اور انشاءاللہ صوبائی لیول پر جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی، اور وہ ابھی وہ کورٹ میرے خیال میں چلے گئے ہیں، جب کوئی کیس کورٹ چلا جاتا ہے، وہ صدر صاحب نے مجھے بتا دیا، ان کا جو صوبائی ذمہ دار ہے، عہدیدار ہے، کہ ہم 1 جولائی کو سٹے لے رہے ہیں۔ اگر معاملہ عدالت میں چلا جائے تو اس پر تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، پھر اس پر ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ عدالت کا جب تک فیصلہ نہ آئے اور اگر پولیٹیکل اس میں اسٹرگل کرے، مثال کے طور پارلیمنٹیرین کے ساتھ، اسمبلی ممبرز کے ساتھ، منسٹرز کے ساتھ یہ ملاقاتیں کرے ملے، تو اس حد تک انشاءاللہ ہماری پوری کوآپریشن ان کے ساتھ ہوگی۔ آپ نے جیسے بتایا کہ حکومت نے BA BSc اور MA MSc ختم کر کے BS کا پروگرام لایا، تو اس کی کیا فوائد، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی بہتری آئی ہے نہیں آئی ہے؟ سر فوائد اس کے مختلف ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ ایک تو میں نے کہا کہ ہمارا جو BA BSc کا نظام تھا یہ انٹرنیشنل تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا تھا۔ ماسٹر ہمارا انٹرنیشنل تقاضوں کو، یا یہاں کوئی بندہ ماسٹر کرتا، فارن ایفل کیا جاتا، دوبارہ وہ ماسٹر کرتا، اس کے بعد کرتا۔ ایک تو یہ فائدہ کہ وہ ہم نے انٹرنیشنل تقاضوں کے مطابق کر دیا۔ سر دوسری بات یہ ہے کہ BS کے نظام میں طلبہ اور اساتذہ کرام کا ایک تعلق ہوتا ہے، اسائنمنٹس کا نظام ہوتا ہے، مڈ ٹرم ایگزام کا وہ نظام ہوتا ہے۔ یہاں پہ طلبہ کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ کلاس لے لے، اٹینڈنس کی بات ہوتی ہے، 75% سے اگر اٹینڈنس کم ہو وہ ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتا، لیکن BA BSc میں ایسا نظام نہیں تھا۔ سر دوسری بات یہ تھی BA BSc اکثر ہمارے کالج میں وہ سپٹمبر میں ایڈمیشن ہوتے تھے، اور پھر جنوری فروری یہ جو ہارڈ ایریاز ہے، پہاڑی علاقے، چھٹیاں آتی تھی، پھر مارچ اپریل، پھر ان کا جو ہے نا پریپریشن، یعنی 6 مہینے کا ہمارا جو سال وہ اس طرح گزرتا تھا کہ اس میں کوئی پڑھائی کا درس اور تدریس کا نظام نہیں ہوتا تھا۔ BS سے یہ کام ہو گیا کہ ہمارے ادارے آباد ہو گئے، یعنی سال کے 12 مہینے اگر نہ ہو تو 10 مہینے جولائی اور جنوری فروری کو نکال کے ایک سسٹم چلتا رہتا ہے، اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ اساتذہ کنوے کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ معیار ہمارا یعنی کوانٹٹی کو ایک سائڈ پر رکھے، کوالٹی اس سے بہتر ہو رہی ہے میرے خیال سے۔ سر یہ بتائیں کہ BS میں کچھ نمبرز یا کچھ وہ آپ کے ٹیچرز کے پاس بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہاں، مختلف یونیورسٹیز کا اپنا نظام ہے، جہاں پہ نئی یونیورسٹیز بنتی ہے تو وہاں پہ نظام کچھ اور ہوتا ہے، جس طرح ایبٹ آباد یونیورسٹی بنی ہے، تو میرے خیال میں آج تک تو ایسا تھا کہ سارے نمبر کالج کے پروفیسر کے پاس ہوا کرتے۔ تو سر اس سے اب دیکھنے میں کہ کالج کا جو ٹیچر ہے وہ اسپیشلی ہماری جو طالبات ہیں، ان کو ہراساں کرنے کے، نمبروں کے لیے بلیک میل کرنے کے واقعات آئے، تو اس سے آپ کیا سمجھ خرابی نہیں پیدا ہوئی؟ ہو سکتا ہے، ہر جگہ پہ مسائل ہوتے ہیں، مسائل کا حل بھی ہوتا ہے۔ میں نے اس کا کیا حل ہے آپ کے اس میں؟ یہ تو واقعی ان کے پاس نمبر ہوں گے، یہ تو اسٹوڈنٹس کو بلیک میل کریں گے۔ فی الحال تو ایسا ہے نا کہ ہمارے پاس صرف 40 نمبر، ملاکنڈ یونیورسٹی، ہزار یونیورسٹی، میں نے صرف ایبٹ آباد کی مثال دی کہ وہاں پہ شاید نئی یونیورسٹی نہیں بنی ہے، باقی یونیورسٹی میں ہمارے پاس 40 نمبر ہوتے ہیں۔ ایک طرف اگر ان کا نقصان بھی ہے تو دوسری طرف اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے۔ یہاں پہ ایک ہم طلبہ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی کلاسز لے لیں، اپنی اٹینڈنس انشور کریں، اس سے ترقی آئے گی، اس سے کوالٹی میں ہمارا اضافہ ہوگا۔ دوسرا جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، ایسے مسائل ہیں، لیکن میں بالکل اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے 730 ڈپارٹمنٹس میں سے 116 کالجز میں شاید آج تک 2010 سے لے کے آج تک کوئی ایسا واقعہ انشاءاللہ وہ نہیں ہوا ہے۔ میں دیگر اداروں کی ذمہ داری تو نہیں لیتا، میڈیا پر کچھ کیسز آئے ہیں اور نہیں ہونا چاہیے۔ ایک استاد کا جو مقام ہوتا ہے وہ ایک پیغمبری پیشہ ہے، اور ایک بچی ٹیچرز ان کے والدین ہوتے ہیں، یہ روحانی پیشوا ہوتے ہیں۔ ہماری یعنی ہمارا جو ملک کا نظام ہے، سلیبس کا نظام ہے، اس میں اس چیز اخلاقیات کا پر زور دینا چاہیے۔ ایسوسیشن کے طور پر ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسے مس کنڈکٹ آ جائے اور اس پر ہم کسی کو ٹرمینیٹ، یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ مارالٹی کا ایک نظام وضع کرے، میڈیا کا ایک نظام وضع کرے، سوشل میڈیا کا ایک نظام وضع کرے، اور جس میں مارالٹی پر زور دیا جائے کہ بھئی یہ ایک اسلامی ریاست ہے، یہاں پر ہمارا پیشہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، تو جن لوگوں کو اپنے مقام کا، اپنے پیشے کا احساس نہیں ہے، ان کو بھی احساس ہو جائے۔
سر یہ بتائیں کہ آپ ایک ایسوسیشن کے صدر ہونے کے ساتھ ایک ٹیچر بھی ہیں. گزشتہ 2 سالوں سے آپ نے دیکھا ہے کرونا کی وبا آئی, اس سے ہمارے کالجز اسکول بند رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو طلبات کی ہماری جو پڑھائی ضائع ہوئی ہے وہ کس طرح کور ہوگی؟ اور ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں تو دیکھا ان کے جو مالکان تھے وہ تو اسکول کھولنے کا بھی مطالبہ پر زور کرتے رہے, اس کے لیے انہوں نے احتجاج بھی کیے کیونکہ ان کا فیسوں کا مسئلہ تھا, ان کو فیسیں نہیں دے رہے. لیکن ہمارے جو گورنمنٹ کالجز کے پروفیسرز تھے یا اسکولوں کے ٹیچرز تھے وہ تو اس سے خوش ہوئے, تو گھر بیٹھ کے انہیں تو تنخواہیں مل رہی تھیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہماری جو طلبات کی پڑھائی ضائع ہوئی ہے 2 سالوں میں وہ کس طرح کور ہوگی؟ ابھی بھی اسکول سرکاری تو پرائیویٹ پھر کھلے ہیں, سرکاری بند ہیں. بالکل, آپ نے ایک بہت زبردست پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی, اشارہ کیا. جی. اصل میں سر بات یہ ہے کہ کورونا جب آیا, حکومت نے جو بھی احکامات ہمارے لیے بنائے, جو قانون بنایا کہ آپ جو ہے نا آن لائن کلاسز لیں گے, ان کے لیے انہوں نے ہمیں کچھ اداروں میں ٹریننگ بھی دے دی. ان اصولوں پر ہم نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا. ایکسس جہاں پر تھا, انٹرنیٹ کا نظام تھا, لیپ ٹاپ کا نظام تھا, موبائل کا نظام تھا, اس میں ہم نے اپنی پوری کلاسیں لگائی. چونکہ میں اس وقت 7,000 پروفیسر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آپ سوشل میڈیا پر, اخبارات میں, ایون کہ میرا مشرق میں اس پر میرا آرٹیکل آیا ہے, شہباز اخبار میں اس حوالے سے میرے 2 آرٹیکل آئے ہیں. میں 7,000 کمیونٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں. کم از کم اگر ان کی آواز ٹی وی تک نہیں پہنچی ہے تو کالج تک پہنچی ہے, اپنے علاقے کے ایم پی اے تک پہنچی ہے, ایم این اے تک پہنچی ہے, وزیر تک پہنچی. نہ اس پر ہم خوش تھے, نہ اس پر ہم خوش ہیں, نہ اس پر ہم خوش رہیں گے. لیکن گورنمنٹ نے جو پالیسی بنائی تھی تو ان پالیسی سے ہم باہر نہیں جا سکتے. یعنی اگر ہم ابھی کوئی وہ احتجاج کریں کہ بھئی اب کیوں کالج کو نہیں کھولتے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, ہائی کورٹ کا آیا تھا, بیرونی دنیا میں بھی کالج بند کر دیے گئے تھے, تو میرے خیال میں ان اصولوں سے باہر جانا بھی ہمارے ساتھ شاید ہمارے پیشے کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا. بہرحال ہم نے اپنے طور پر کوششیں کی ہیں اور کرتے رہیں گے. سر یہ بتائیں جو طلبات 2 سالوں میں ان کی پڑھائی بالکل میرا خیال ہے کالج اسکول بند ہی رہے ہیں, تو جو ضائع ہے اسے کس طرح کور کریں گے؟ ابھی میٹرک کے ایگزام کا بھی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے, ایف ایس سی کے ایگزام کی بھی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے, تو وہ کس طرح کور کریں گے, ایگزام کیسے دیں گے؟ سر میرا تو خیال ہے کہ چونکہ یہاں پہ ایک سالانہ یا سیمسٹر کا سسٹم چل رہا ہے, جب حکومت نے کہا کہ سیمسٹر ایگزام آپ لے لیں, ہم نے لے لیا. نیکسٹ میں ان کو پروموٹ کریں, ہم نے ان کو پروموٹ کر لیا. میٹرک کا ایگزام نہ لے لیں, ہم نے نہ لیا. 9 کا ایگزام نہ لے لیں, ہم نے نہیں لیا. ایف ایس سی کا ایگزام نہ لے لیں, ان کے لیے قانون وضع کریں گے کہ جو 9 میں جو نمبر لے لے 10 میں بھی ہوئی, جو 10 میں لے لے تو 9 میں ہوئی, سیکنڈ ایئر میں لے 11 میں ہوئی. سر یہ حکومت کا ایک قانون. بحیثیت ٹیچر آپ کی کیا تجویز ہے, اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ گورنمنٹ کی جو اسٹیپس ہے ٹھیک ہے؟ سر میرا تو خیال ہے کہ ہماری دکانیں کھلی تھیں, ہمارے بازار کھلے تھے, ہمارے شادی حال کھلے تھے, جلسے ہو رہے تھے, مختلف قسم کے جو ہمارے مسالک کے ان کے جلسے ہو رہے تھے. ایس او پیز کو امپلیمنٹ کر کے ہم یہ نظام چلا سکتے تھے, اس کی ذمہ داری ہم لے سکتے تھے. ہم مکمل ایس او پیز کو اپنے تعلیمی اداروں کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے تھے. جو ٹائم ہمیں ملا اس میں ہم نے امپلیمنٹ کیا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تعلیم کی طرف بھی توجہ دے دے. جس طرح بازار, دکانیں اور شادی حال کھلے تھے, مارکیٹ کھلے تھے, مختلف مسالک کے جلسے ہو رہے تھے, تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہاں پہ یہ ہماری ذمہ داری تھی. اگر ہم اس پہ ناکام ہوتے پھر معاشرہ دیکھتا, سوسائٹی پھر دیکھتی کہ اس میں ہم ناکام ہو گئے. لیکن انشاءاللہ ناکام نہ ہوتے, ہمیں جو ٹائم مل گیا اس میں ہم کامیاب ہو گئے. جی اپنے آپ صدر صاحب آخر میں یہ بتائیں, آپ کے جو صوبے میں ٹیچرز ہیں یا آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیا میسیج دیں گے آپ؟ سر یہ ہے اپنے ٹیچر کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے میسیج یہ ہے, قرآن جو اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے اور محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے, اس کے اندر ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لکھے پڑھے اور نہ لکھے پڑھے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. علم انسانیت کا ایک معراج ہے. دونوں کو میں اپنے اساتذہ کرام کو جو انشاءاللہ اچھے طور پر کر رہے ہیں اور طلبہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دے, اس پر زور دے دے. کالجز اگر بند ہو گئے تو ان کو چاہیے کہ اپنے کسی رشتہ دار سے, بھائی سے, دوست سے, والد کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھ جائیں اور وہ پڑھیں. اساتذہ کو میرا پیغام ہے کہ ہمارا جو وہ پروفیشن ہے, پیشہ ہے, یہ پیغمبری پیشہ ہے, اور ہمیں اس میں یعنی قوموں کو بنانے کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے. انشاءاللہ ہم قوموں کو بناتے بھی ہیں. کچھ جگہوں پہ ضرور جو ہے نا کمزوریاں ہیں, انشاءاللہ ہمیں ان کمزوریوں کو کور کرنا چاہیے. شکریہ جی.